चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। आज हमारे दो खूबसूरत और प्यारे मेहमान हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं अपने तमाम दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को, हमारे मेहमानों की तरफ से सबको वेलकम कहता हूं। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो कराची के इशू पे है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रोशनियों का शहर कराची, जो कि आजकल समंदर के किनारे आबाद है, मौजूदा हुकूमत की लापरवाहियों, उकरवा परवरी, करप्शन, लूटमार की दास्तानों से भरा पड़ा है। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद शहर जो है तकरीबन वो डूब गया। झील तो कहते हैं, लेकिन वो तो समंदर के किनारे समंदर बन गया। अभी तक वहां के मकीनों की जिंदगी जो है वो मुअत्तल है। कभी ये शहर रोशनियों का शहर कहलाता था। इसकी तामीर और तरक्की के लिए अरबों रुपए के फंड जो है हमेशा मिलते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक मामूली बारिश ने इक़्तिदार आला को जो है वो शीशा दिखा दिया। अब लगता है हुकूमत संजीदा है। इधर जमात इस्लामी ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाने का मुतालबा कर दिया है। साहब मेयर भी रोते धोते अपना टेन्योर मुकम्मल करके जो है वो जा चुके हैं। कराची पाकिस्तान की मुआशी हब है और उसका शहर का एक अहम किरदार है। रेवेन्यू देने वाला ये शहर आज लावारिस नजर आ रहा है। 18वीं तरमीम से जो सूबाई खुद मुख्तियारी तो दे दी गई, मगर शहर के बासी आज भी इक़्तिदार आला को जो वहां हुकूमत कर रहे हैं उन पे मातम कर रहे हैं। हमारे दो खूबसूरत मेहमान, हबीब जान जो कि फ्रेंड्स ऑफ लियारी के कन्वीनर हैं, और दूसरे हमारे खूबसूरत और प्यारे मेहमान रजा हारून जो कि साबका दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सूबाई वजीर रहे और आजकल पाकिस्तान साथ जमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। और मेरी तरफ से इन दोनों को सलाम। और इन खूबसूरत मेहमानों से जो आज हमने एक छोटी सी नशिस्त रखी है, तो वो उस नशिस्त का जो है इनसे हम अभी शुरू करते हैं। रजा हारून साहब, आप सूबाई हुकूमत का पिछले दौर में आप हिस्सा रहे, और आजकल कराची जो है जो आपके सामने है, कराची की हालत, वो कराची इस वक्त पानी में डूब रहा है। अरबों रुपए के फंड्स मिलते हैं, कहां कहां कौन कौन घपले करता है, कराची को लवारस बनाने वाले कौन लोग हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको रबीब जान भाई को अस्सलाम वालेकुम। रियासत होती, रियासत का काम है, पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत पाकिस्तान में हुकूमत चलती है, निज़ाम चलता है। सियासी जमातें इंतखाबात जीत कर रियासत में या तो विफाक में हुकूमत बनाती हैं या सूबाई में बनाती हैं, या फिर वो लोकल बॉडीज़ की जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें उनके नुमाइंदे आते हैं। मैं समझता हूँ कि हर दौर में रियासत ने कम अज़ कम कराची के शहरियों को और बिलअमूम पूरे मुल्क के शहरियों को बहुत मायूस किया है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, कराची तो हाईलाइट इसलिए होता है फारूक भाई के क्योंकि बड़ा शहर है, बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, कई बरसों बाद ऐसी बारिश देखने में आई है। लेकिन उससे पहले भी हमारे मुल्क में कहाँ कोई तालीम पे कोई निज़ाम है, कोई सेहत का कोई निज़ाम है, कोई पीने का साफ पानी हमारे यहाँ मिलता है, कोई हमारे अमन अमान की सूरत है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, कुछ भी तो नहीं है जो रियासत को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं किसी भी सियासी जमात को इसलिए ब्लेम नहीं करता क्योंकि जो भी सियासी जमात हुकूमत में आई है उसने पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, और ख़ास तौर पर कराची का अलमिया ये भी है कि कराची जो है वो 65-70% पाकिस्तान के खजाने में कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी और ड्यूटीज और तमाम चीज़ें जो वसूलियात हैं उसमें जो कराची का सच्ची शहर को मिलने वाले बजट के तखमीने देख लें, 10 साल के देख लें, तो कभी किसी ने रहम आया तो 10 अरब दे दिया, कभी किसी को रहम आया तो 2 अरब डाल दिया। ये शहर जो है वो 700-800 अरब कौमी खजाने में जमा करा रहा है, और इसको जो है 10 अरब 5 अरब, तो इतना बड़ा शहर चल नहीं सकता। तो मैं निज़ाम की नाकामी कहता हूँ, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाता। जब तक इख्तियार नहीं होगा, वसाइल नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, और जो लोग आकर बैठें वो चाहे सूबाई हुकूमत में हो, मकामी हुकूमत में हो या विफाकी हुकूमत में हो, अगर वो अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं है, अगर उन्होंने आइन पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने आइन पढ़ा हुआ है उनको ये पता होना चाहिए
کہ جب وہ حکومت بنا کر آتے ہیں تو ان کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے وہ آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے حقوق جو ہیں وہ آرٹیکل 8 سے لے کے 40 تک ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. تو ملتا کیا ہے فاروق بھائی آپ کو؟ آپ کا بچہ ہمارا بچہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتا ہے, سرکاری اسکولوں میں پڑھتا کوئی نہیں, سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے جاتا کون ہے؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں, بیچارے غریب لوگ, ان کا بھی علاج نہیں ہوتا. تو بنیادی سہولیات تو کہیں بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, بارش کا پانی آئے, اللہ کا عذاب ہے, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نکالا ہے, کرونا کی وبا سے بھی. ہارون بھائی, اربوں روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں. اب تو 18ویں ترمیم کا جو ہے صوبائی خود مختاری کے تحت ان کو اختیارات ہے, صوبے اپنے خود مسئلے حل کر سکتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ اتنے اربوں روپے کے فنڈز بھی دیتی ہے. اگر غالباً ابھی نہیں ملے, اس سے پہلے نالوں کی صفائی کا جو ہے وہ ایشو چل رہا تھا. لیکن یہ جو اچانک پچھلے دنوں یہ جو اس بارش نے پورے شہر کا منظر جو ہے وہ پوری دنیا کو حیران کر دینے والا پیش کر رہی ہے کہ اتنا پانی اور اتنی بے حسی. فاروق بھائی, کراچی کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے, پورے کراچی کے اندر ٹوٹل جو کے ایم سی کی جوریسڈکشن ہے وہ 30% ہے. جی, 70% جوریسڈکشن کینٹونمنٹ بورڈز کی, کراچی پورٹ ٹرسٹ کی, پورٹ قاسم اتھارٹی کی, سندھ کچی آبادی کی, سائٹ ایریا کی. کے ایم سی کی جوریسڈکشن میں نہیں آتی. ڈیفینس ڈی ایچ اے کے ایم سی کی جوریسڈکشن میں نہیں ہے, نہ سندھ گورنمنٹ کی جوریسڈکشن پہ. ابھی ڈیفینس ہی ڈوبا ہوا ہے نا سارا کا سارا. سارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر کو جس کی آبادی 3 کروڑ سے کم کسی طرح بھی نہیں ہے, اس کو نمبر ایک بات تو آپ گنتے ٹھیک نہیں ہے. 3 کروڑ کی آبادی کو آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ پہ لا کے گنتی روک دی, اس کا گنتی آتی نہیں ہے ہمیں. تو جب 1 کروڑ 60 لاکھ کا فنڈ ملے گا وہ بھی پورا نہیں ملے گا, تو یہ تو آلریڈی 50% شارٹ ہے. تو اربوں روپے کہنا بہت آسان ہے, اربوں روپے کراچی ظاہر شہر کے لیے تو 100 ارب روپے بھی کم ہے ترقیاتی کاموں میں اگر آپ لگائیں. نہیں, آپ بھی اپنے دور حکومت میں آپ رہے, لیکن یہ والی جو سچویشن ہے, یہ جو موجودہ صورتحال ہے, یہ آپ کے دور میں کبھی کہیں نظر نہیں آئی. دیکھو مصطفیٰ نہیں فاروق بھائی, آپ 2006, 2007, 2009, 2010 کی بارشوں کا دیکھیں نا. 2009 کی بارشوں میں ایک دن میں 52 افراد مر گئے تھے اسی شہر میں. اللہ ان کو سب کو جنت غریق رحمت کرے جہاں وقت ہوئے تھے. اسی طرح 2006, 2007 کی بارشوں میں 20-21 افراد ایک دن میں جو ہے وہ جھانبک ہو گئے تھے. کراچی میں یہی ہوتا ہے, اس کی پرابلم ہے نا, جب پانی کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ جس شہر میں پراپر اسٹارم واٹر ڈرینیج کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے پراپر. ہم سارا اسٹارم واٹر ڈرینیج بھیجتے ہیں سیویج کے اندر, اور سیویج ہم بھیجتے ہیں جو ہمارے چند علاقوں میں نالے بنے ہیں اس کے اندر. جب آپ کے پاس ایک نکاسی آپ کا سسٹم ہی پراپر نہیں ہے. یہ شہر بعض علاقے, کھارا در کا جو علاقہ ہے خاص طور پر اولڈ سٹی کا, یہ پیالہ ہے, یہ پیالہ شیپ میں. یہاں جب پانی آتا ہے اور جب پانی یہاں بھر جاتا ہے تو اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں, وہ سیوریج لائنوں سے نہیں جاتا. ہمارے بہت سارے ملٹیپل پرابلمز ہیں. ہاں, صوبائی حکومت کی کوتاہی ہے, نااہلی ہے, کہ یہ والی صوبائی حکومت خاص طور پہ 12 سال سے ہے, اس کو شہر کو پلان کرنا چاہیے تھا. یہ ہم نے بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں بنا دی, انفراسٹرکچر پر بوجھ ہے, ہم نے نئے اسٹارم واٹر ڈرینیج کا نظام کو نہیں بنایا. یہ حکومت کی غلطی ہے, اس کی ذمہ داری حکومت کی آنی چاہیے, اس کو قبول کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, جس طرح سے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں فاروق بھائی, تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا. اب کراچی کو 4 دن ہو گئے, اس کو اب تک وفاقی حکومت نے آفت زدہ علاقہ قرار نہیں دیا. کیوں نہیں قرار دیا؟ کہ جیسے ہی وہ کیلامٹی اسٹرکن سٹی قرار دیں گے, فوراً ان کو کمپنسیشن اناؤنس کرنا پڑے گا لوگوں کا. جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کرنا پڑ جائے گا, اس لیے وہ اس کو آفت زدہ علاقہ قرار نہیں دیتے. تو ہم جب تک حکومت میں آنے کے بعد اپنی سیاسی پارٹیوں کو گھر نہیں چھوڑ کر آئیں گے اور حکومت کے نمائندے بن کر ہم لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے, یہی ہوتا رہے گا. آج بھی کراچی کو لے کر آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں 21 ایم این اے ہیں. 21 ایم این اے میں سے 14 ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہے, وزیر اعظم, صدر, گورنر اس کا ہے. 4 ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کے 2 وزراء ہیں. اسی طریقے سے 3 ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کو, ان کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے. کون سا منتخب نمائندہ آج کراچی میں ایسا ہے جو تینوں حکومتوں میں شامل نہیں ہے؟ اس کے باوجود کراچی میں اگر سروس نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں وفاق, صوبہ, مقامی حکومت تینوں برابر کے ذمہ دار ہیں. اور زیادہ ذمہ داری چونکہ 18ویں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہے تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ صوبائی حکومت. یہ صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جو کچھ ہوا. جی ہاں, اور باقی لوگوں کی نان کوآپریشن کی وجہ سے, نااہلیت کی وجہ سے اس وقت جو ہے کراچی کا جو شہری ہے
وہ 7-6 فٹ پانی کے اندر کھڑا ہوا, وہ زبان استعمال کر رہا ہے, وہ میں اور آپ تو اس پروگرام میں کر بھی نہیں سکتے جس نام سے کراچی وہ یاد کر رہا ہے. کراچی کی ساری سڑکیں اس وقت بھٹو ڈیم بنی ہوئی ہیں. آپ اس وقت سوچیں نا فاروق بھائی, اس وقت جو کراچی میں جس گھر میں چاہے وہ پی سی ایچ ہو, لیاری ہو, سرجانی ٹاؤن ہو, ملیر ہو, جہاں 4-4-5 فٹ گھروں میں پانی کھڑا ہوا ہو, امیجن کریں صرف کہ جہاں 2 دن سے 5 فٹ آنی سڑاند پیدا ہو رہی ہو, گٹر کا پانی ہو, اس بندے کو جا کر اب آپ یہ طے کروائیں گے کہ خرابی کس کی تھی, یا آپ سیاست کریں گے یا اس وقت آپ اس کی مدد کرنے کی بات کریں گے. تو میں تو اس وقت پالیٹکس سے بالکل بلیم گیم, پالیٹکس سے دور ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام ہمیں ان لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے, ان کو ریلیف پرووائڈ کرنی چاہیے, ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن اور ری بلڈنگ آف کراچی کا ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. یہ 4 R's ہوتے ہیں, اس پہ کام کریں. ڈیزاسٹر ہے, یہ قدرتی آفت ہے, اس سے نمٹنے کے لیے جب تک ریاست کی ساری ریسورسز, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں, چاہے پروونشل گورنمنٹ کی ہوں, لوکل گورنمنٹ کی ہوں, پاکستان کی افواج ہوں, پاکستان کی نیوی ہو, این ڈی ایم اے ہو, غرض تمام ادارے ہوں, یہ مل کر جب تک کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھیں گے, خدا نہ خواستہ فاروق بھائی, جب عوام بیزار آ جاتی ہے نا, خلق خدا بیزار ہے, پھر وہ نعرے لگاتی ہے, پھر وہ نعرے تنظیم اور تحریک بنتے ہیں. پھر جب وہ تحریک بنتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک جواز ہوتا ہے سڑکوں پر آنے کا, انارکی کی ریٹ. جماعت اسلامی کا بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 245 کے تحت فوج کو بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ فوج نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بلا لیں, ٹھیک ہے, وہ ایک آئینی پروویژن ہے, آئین میں اس کی گنجائش ہے بالکل, لیکن کیوں آئین سب مل کر کام کریں نا, آئین سب مل جائیں, فوج بھی آ جائے, نیوی بھی آ جائے, ایئر فورس بھی آ جائے, ریلوے بھی آ جائے, اسٹیل مل بھی آ جائے, سندھ گورنمنٹ بھی ہو, سب مل کر کام کریں. ابھی لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے, خدا کی قسم, جن کے گھر میں ایک تھیلی کے اندر بریانی پہنچ رہی ہے نا فاروق بھائی, جو امیر لوگ بھی, میں ڈیفنس کی بھی بات کر رہا ہوں آپ سے, اس وقت سب کا ایک جیسا حال ہے. 50-51 گھنٹے ہو گئے, شہر میں بجلی نہیں ہے بہت سے علاقوں میں. ان لوگوں سے اگر آپ جا کر ابھی یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ایم کیو ایم, فلاں ڈھمکا, اس وقت ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس پہ قابو پا لے گی, یا نااہلی جو ہے پہلے تو کل کے سامنے آ چکی ہے, اس میں کیا میئر صاحب کا, میئر کا بھی کوئی قصور ہے کہ ان کو فنڈنگ ان کے پاس تھی, انہوں نے نالے کیوں نہیں بنوائے, یا انہوں نے ان کی صفائیاں کیوں نہیں کرائی؟ اس پہ بھی سیاست کھیلتے رہے, پی ٹی آئی والے اس کو قرار دیتے رہے ذمہ دار, وہ ان کو قرار دیتے رہے, ایک دوسرے کو الزام تراشی کر کے بیچ میں اور وہی میں پھر ریپیٹ کروں گا, کراچی اس طرح سمجھ لیں, کراچی اس وقت آئی سی یو اور سی سی یو میں, آئی سی اور سی سی یو کے اندر نارمل حالات نہیں ہوتے. یہ سیاست ہم لوگ کر لیں گے. آپ کراچی کو فی الحال تو بچائیں, اس کو ریسکیو کریں, ان کے لوگوں کو کمپنسیٹ کریں, ان کی ریہیبلیٹیشن کریں. یہ 1 مہینے بعد بیٹھ کر جو ہے نا, کس کی غلطی تھی اور کیا تھی, ابھی تو جتنے لوگ تھے, جتنے پریویلیج لوگ تھے, جنہوں نے پروٹوکولز اور عہدے اور طاقت اور اختیارات انجوائے کیا, ان کو سب کو سڑک پہ کھڑا کریں گے. سب مل کر اس وقت کراچی کے عوام کی داد رسی کریں, کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 7 ڈسٹرکٹ میں لوگوں کے گھروں پر جائیں, ان کی مدد کریں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کو کمپنسیشن دیں. خدا کے واسطے یار, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے فاروق بھائی کہ لوگ اس وقت کتنی زیادہ ذہنی جسمانی اذیت میں, لوگوں کے پیارے مر گئے اس کے اندر. اللہ رحم کرے. میں تو کہتا ہوں I would not get into politics at all. آپ کے پروگرام میں, میں کسی پروگرام میں سیاست نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایون جماعت اسلامی ہے, ان کا بڑا تجربہ ہے. 3 دفعہ ان کا بندہ شہر کا میئر رہا ہے یار, 2 دفعہ افغانی صاحب رہے ہیں, لیاری کے تھے افغانی صاحب, میرا خیال ہے لیاری میں رہتے تھے افغانی صاحب, جو بڑے زبردست میئر رہے ہیں وہ اپنے زمانے میں. نعمت اللہ صاحب رہے ہیں, ایم پی ایم کے فاروق ستار بھی رہے ہیں, مصطفیٰ کمال بھی رہے ہیں, وسیم اختر بھی رہے ہیں. ابھی تو یہ سب لوگ آ جائیں, ابھی تو مدد کریں, ابھی تو فرگیٹ اباؤٹ پالیٹکس. تھینک یو رضا بھائی آپ کے آنسرنگ کا. حبیب جان بلوچ صاحب, 2 سیاسی اتحادیوں نے سندھ کارڈ, میں آپ سے مخاطب ہوں, 2 سیاسی اتحادی جماعتوں نے سندھ کارڈ کھیلا, حکومتیں بھی کی. ایک پارٹی نے بھٹو عزم کو استعمال کیا, جبکہ دوسری پارٹی نے مہاجر کارڈ کھیلا. دونوں پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں. دونوں پارٹیوں نے لندن میں اثاثے بنائے, پر عوام کو کیا ملا؟ دونوں پارٹیوں پر الزام ہے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی ہوئی, لوٹ مار بھی ہوئی, بھتہ خوری بھی ہوئی. سب کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ بتائیں. فاروق تھینک یو ویری مچ. رضا بھائی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم میری طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو بھی. فاروق, اس وقت ہم لندن میں بیٹھے ہیں
लंदन भी मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, और ये बात मेरे लिए खुशाइंद है कि लंदन का जो मेयर है वो मेरे शहर कराची का है, सादिक खान। जब सादिक खान अपने एफर्ट्स दिखाकर लंदन का मेयर बन सकता है, तो पाकिस्तान के माशी हब कराची के लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मसला ये है कि वहां पर किसी की विल नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी का या एमकेएम का। अब रजा भाई ने फंड्स की बात की, मैं कहता हूं रजा भाई आप हर गली में एक एक टाउन ऑफिस बना दें, गवर्नर हाउस बना दें और सुबह बना दें हर गली को। मैं फिर कसम खाकर कहता हूं कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक गली का सूबे का गवर्नर उस गली को ठीक कर दे, क्योंकि जब इंसान अपने घर को संगे मरमर का बनाने का सोच लेता है तो गली तो फिर पीछे रह जाती है। मैंने 22 साल ठेकेदारी की है केएमसी में, रजा भाई और फारूक साहब, मेयर फारूक सत्तार अच्छी तरह जानते थे और मेयर अफगानी भी जानते थे। उस जमाने में केएमसी के अफसरान 1 या 2% कमीशन लिया करते थे। अब दुख की बात यह है कि सियासतदान भी कमीशन लेते हैं, अफसरान भी कमीशन लेते हैं, और अफसरान का कोई साला, कोई भाई छोटा, सियासतदान, काउंसलर, चेयरमैन, उनकी पार्टनरशिप हो गई है। यानी कि अगर 1 लाख अरब डॉलर का फंड आपके पास हो, वो 70% उस अरब डॉलर्स का चला जाए कमीशन में, करप्शन में और पार्टनरशिप में, तो 30% में क्या काम होगा? तो फिर वो अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए क्या करते हैं, नालों में और सेवरेज की पाइपलाइन में कचरा डाल देते हैं, सीमेंट की बोरियां डाल देते हैं, बड़े बड़े रोड़े डाल देते हैं, ताकि ये फिर कहें कि बारिशें यहाँ भी होती हैं। मैंने बारिशें बैंकॉक में देखी हैं, मैंने बारिशें इंग्लैंड में देखी हैं, यूरोप में देखी हैं। बारिशें आती हैं और पानी गायब हो जाता है। अब रजा भाई ने कहा कि सेंसस के मुताबिक कराची 1.5 करोड़ की आबादी दिखाता है, जबकि आबादी 3 करोड़ या 2.5 करोड़ की है। फंड्स आते हैं 1.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से, तो उसमें से जो फंड्स खा जाते हैं कमीशन की सूरत में, तो बाकी तो बचते हैं 75 लाख की आबादी के हिसाब का बजट। तो 75 लाख की आबादी का बजट, ना सड़क बन सकेगी, ना नाला साफ हो सकेगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि क्योंकि मैंने ठेकेदारी की है, नाले बाकायदगी से हर साल साफ होते रहे। टेंडर होते हैं, कोटेशंस होती है, एनआईटी होती है, कागजों में साफ वाफ कुछ नहीं होता। अब मुझे बताएं कि जिस सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साथ जो नाला है उस पे पार्किंग बनी हुई है, मैं मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उस नाले की इंक्वायरी करें, तो वो नाला पिछले कई सालों से बाकायदगी से साफ हो रहा होगा, जबकि उस पे फर्श बनी हुई है, पार्किंग बनी हुई है। और जो नाले जिसपे पार्किंग बन गई, जिन पे कब्जे हो गए, वो भी साफ हो रहे हैं। तो नालों का जो बजट होता है वो एक्सीएन और चीफ इंजीनियर की सवाबदीद पर होता है। फिर उसमें पार्टनर काउंसलर होता है, वजीर बल्दियात होता है, मेयर होता है। अब मेयर साहब रोते रोते चले गए, अभी उनका 1 दिन बाकी है मेरा ख्याल है। इतना रोना, इतना धोना। अब आप बताएं कि आपका प्रोटोकॉल मौजूद, आपके फंड्स मौजूद, भाई अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप 2 साल पहले ये बातें करते। मार्च के महीने में टेंडर हो जाते हैं, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना मानसून का और बारिशों का होता है। तो आप ये पूछें इनसे, यकीन करें अभी ऑडिट कंपनी आ जाए, और मैं तौबा नौजुबिल्लाह कहता हूं कि अगर इसी सूरत हाल में फरिश्ते बुला लिए जाएं आसमानों से, फरिश्ते बुला लिए जाएं, तो वो बोले सानू बख्शो भाई, साड़ा कम नहीं हैगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी आ जाए, अब वही गवर्नर साहब हैं, इनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं हो जाए तो ये सारे मुलव्वस दिख लेंगे, फंडिंग इनके घरों से बरामद होंगे। नहीं तो अभी और क्या बरामद होगी? इसी केएमसी में एक लियाकत कायम खानी पकड़े गए, नैब के पास हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि क्या हुआ उनका? अभी पकड़े गए 2-3 महीने पहले। उनके घरों से प्राडो, पजारो, सोने के बिस्किट, डायमंड, ज्वेलरी, क्या क्या नहीं निकला। कौम को बताया जाए कि लियाकत कायम खानी साहब कल क्या थे। कौम को बताया जाए कि मेयर वसीम अकरम साहब 10 साल पहले कहाँ रहते थे, अब वो कहाँ रहते हैं। कौम को बताया जाए कि वजीर बल्दियात मौजूदा कल क्या थे, आज क्या हैं। ऐसा आपने कहा कि मुत्तहिदा के, देखे ना, अब यहाँ रजा भाई भी बैठे हैं, अल्ताफ भाई के 5-6 प्रॉपर्टी, अभी तो प्रॉपर्टी पे झगड़े चल रहे हैं।
امریکہ میں پراپرٹی، کیا نام ہے ان کے، اقبال صاحب، اسرار صاحب، کینیڈا میں پراپرٹیاں. تو یہ پراپرٹیاں یا تو کراچی کا بھتہ ہے یا پھر KMC کا بجٹ ہے، کہیں نہ کہیں سے ہوا ہے. میں پچھلے 20 سال سے یہاں پہ جوتے گھس رہا ہوں، ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ گھر خریدیں کہ نہ خریدیں، مورگیج کہاں سے دیں گے. یہ تو فل کیش پیمنٹ پہ. فاروق تم سونارے تھے پہلے، تم اچھے کاریگر ہو، میں آپ کو جانتا ہوں. تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیں نا یہاں پر کیا نام ہے ان کا، جناب انور بھائی، انہوں نے بانگ دہل کہا کہ ہم پیسے لیتے تھے. اب کہاں سے لیتے تھے ان سے پوچھا جائے. تو میں تو یہاں پر یہ حکومت پاکستان کی تمام ایجنسیاں ہائی فائی، حکومتیں ہائی فائی، یہ سب ہی قصوروار ہیں. اب دیکھیں رضا بھائی، اس مرتبہ لیاری میں پانی نہیں جمع ہوا 10 سال پہلے. اب اس کو آپ رحمان کو برا بلا کہیں، کچھ بھی کہیں، عزیر کو آپ گینگ وار کہیں، امن کمیٹی کہیں، لیکن اس وقت کے خالد جمعہ صاحب تھے ناظم، ٹاؤن ناظم. بجٹ آیا اور اردو بولنے والا افسر تھا شفیق پراچا صاحب، ایمانداری کے ساتھ خرچ ہوا. ہم نے 10 انچ کی لائن ہے کراچی میں، 10 اور 12 انچ کی لائن ہے کراچی میں، جہاں پہ 3 کروڑ کی آبادی ہے. ہم نے 10 فٹ کی لائن ڈالی. اب 80% لیاری کا پانی غائب ہو جاتا ہے فوراً بارش آتے ہی. آگرہ تھا جو بہار کالونی تھوڑا نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ کوئی تنظیمیں تھی، اس میں پھر متحدہ کا بڑا رول تھا، لیکن 80% میں فخر سے کہتا ہوں. اور میڈیا نے یہ چیز نہیں دکھائی. کل وہ خانزیب کیا نام ہے، خانزادہ شاہزیب نے اس نے ذکر کیا لیاری کا کہ لیاری میں پانی نہیں تھا. تو جب شہر میں کنٹونمنٹ کا ایریا بھرا ہوا ہے، رضا بھائی نے کہا ڈیفنس فل، نہریں، خیام اور وینس بنا ہوا ہے. کراچی کا کون سا علاقہ نام لیں. اب بتائیں اس انجینئر کو تو مارنا چاہیے، پھانسی پہ ٹانگ دیں کہ جنہوں نے وہ بنایا انڈر بائی پاس. انڈر بائی پاس کا پانی کیسے جائے گا؟ اس کا ایک سسٹم ہے. جب بجلی چلی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس جنریٹر کا نظام ہونا چاہیے تھا. جنریٹر کام کرتے تاکہ وہ پمپنگ اسٹیشن پہ اس کی سکنگ کرتے پانی کی اور آگے پھینکتے. اب 2 دن سے بجلی نہیں ہے، نہ پمپ چلیں گے نہ پانی نکلے گا. اب آپ نے کراچی میں 20 انڈر پاس تو بنا دیے. اچھا آپ دیکھیں ملک ریاض کا جو بحریہ ٹاؤن ہے، کلفٹن کا انڈر پاس، وہاں پانی جمع نہیں ہے. اس سے 2 مائل کی دوری پر کلفٹن کا عبداللہ شاہ غازی کے پاس انڈر پاس بنا ہوا ہے، وہاں پانی نہیں جمع ہوا، کیونکہ وہاں ملک ریاض کے انجینئرز نے دماغ لگایا کہ وہ یورپ کے لوگ تھے کہ پانی آئے گا، پانی کیسے نکلے گا. جبکہ 2 میل کی دوری پر کیپیٹی انڈر بائی پاس وہ ڈیم بنا ہوا ہے. اب اس ڈیم کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. پھر آپ آ جائیں ناظم آباد، سارے ڈیم فل بھر، سارے ڈیم بنے ہوئے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ جس انجینئر کو یہی نہیں پتا ہو کم وقت کہ بارش بھی ہوتی ہے، سال میں ایک بار ہو جائے، چاہے وہ اذان دے کر ہو یا اللہ کی ناراضگی پر ہو، اس کا پانی کیسے جائے گا؟ اب یہاں انگلینڈ میں آدھا لندن جو ہے وہ بیسمنٹ میں رہتا ہے، شاور بھی کرتے ہیں، کچن کا بھی کام ہوتا ہے، وہ پانی نکلتا ہے. کیسے نکلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن وہاں کے انجینئرز کو یہ نہیں پتا کہ انڈر بائی پائپ جب بنے گا اس میں پانی آئے گا تو پانی جائے گا کیسے. اب بلاول صاحب کہتے ہیں بارش آئے گا، زیادہ پانی آئے گا تو زیادہ پانی جائے گا. تو بھائی آپ کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے. اب نہ کسی وزیر کو ٹیکنیکل باتوں کا پتا، نہ وزیر اعلیٰ کو پتا، نہ میئر کو پتا، نہ گورنر کو پتا، اور یقیناً وزیر اعظم کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ 1 کروڑ نہیں، دنیا کا بجٹ دے دو کراچی کو. میرا یقین ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو یہ خوش ہوں گے. بیگم کو بولیں گے بیگم تیرے کو میں اس سال ڈائمنڈ کا ہار لے کے دوں گا، ڈائمنڈ کا بجٹ آ گیا ہے. اوورسیئر کہے گا بیگم شکاگو چلیں گے، دوسرا کہے گا بیگم ترکی جائیں گے، اور جو داڑھی والا ہوگا نا بولے گا بیگم عمرے پہ جائیں گے. تو یہ اس بجٹ سے عمرہ بھی کریں گے، اسی بجٹ سے یہ امریکہ بھی جائیں گے، اسی بجٹ سے یہ دبئی بھی جائیں گے. کسی کا گھر دیکھو، افسر کیا کہ چپڑاسی کیا، وزیر کیا کہ مشیر کیا. وہ بقول جالب کے فقط دن بدلے ہیں، وزیروں کے، مشیروں کے، ججوں کے، جرنیلوں کے، جرنلسٹوں کے. غریب کے پاؤں اب بھی ننگے ہیں، چاہے وہ غریب لالو کھیت کا ہو، چاہے وہ غریب کورنگی کا ہو، چاہے وہ غریب لیاری کا ہو، چاہے وہ غریب کیماڑی کا ہو. غریب نے تو وہیں مر جانا ہے. نہ وہاں انشورنس ہے، نہ وہاں وہ کوئی کمپنسیٹ کرے گے. کمپنسیشن پہ بھی انہوں نے آدھا مال کھا جانا ہے.
یہ تو خوشی کا موقع ہے ان کے لیے، گھر بیٹھے ہوئے فی الحال بولتے ہیں بیگم اللہ نے سن لی ہے، اللہ سے بولیں اللہ اور مال بھیج، سانو اور دے، سانو اور دے، جتنی بارش ہوگی اتنا بجٹ ملے گا، آدھا تیرا آدھا میرا. آپ کس کو مولانا رومی کہتے ہیں ذمہ داری یہ موجودہ جو حالات ہوئے پیدا ہوئے ہیں کراچی میں بارش کے، جی اس وقت یہ تو کچھ لوگوں کی چھتیں بہ گئیں، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگوں کی تو عید ہو گئی. جی اتنی خوشی کا اظہار ہے کہ روزانہ مٹھائیاں منگا کے کھا رہے ہیں فاروق صاحب. میئر نے ایک دن پہلے میئر کراچی رو رہا ہے، جی اختیارات کو رونا رو رہا ہے، کل پھر کہتا ہے کہ ایک بار پھر ایم کیو ایم کا میئر آئے گا. ارے بھائی جب تمہارے پاس اختیارات ہی نہیں تو پھر آ کے تم تالیاں بجاؤ گے؟ وہ خوش ہے، اسے پتا ہے کہ پھر بجٹ آئے گا، آدھا تیرا آدھا میرا. یہ تو انہوں نے ڈرامہ رکھا ہوا ہے فاروق صاحب. یہ تو خوش ہوتے ہیں، یقین کریں ان کے دل میں بلیاں اچھلتی ہیں، دماغوں میں منصوبے بنتے ہیں، منصوبے کہ ہم نے کل وہاں جانا ہے، کل یہاں جانا ہے. اب میں کیا کہوں، اس چینل پہ ہر افسر کی 4 معشوقیں، 4 معشوقیں، تو پھر ان کے بھائی، ان کا خاندان، تو ڈالر جتنے آئیں گے، مچو منی مچو یشی. پھر شیطان کو جب مارتے ہیں نا پتھر، کبھی تم نے حج پڑھا ہے فاروق؟ نہیں ابھی اتفاق نہیں ہوا. ہاں جا کے پڑھنا، شیطان خوش ہوگا کہ تم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، ورنہ یہ جا کے پتھر مارتے شیطان بولتا ہے چودھری صاحب آپ بھی، صدیقی صاحب آپ بھی، زیدی صاحب آپ بھی، شاہ جی آپ بھی. تو یہ جب پتھر مارتے ہیں نا شیطان کو، جی جی شیطان کہتا ہے یار تو نہ مار بھائی، تو اپنا ہی بندہ ہے. تو یہ تو پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان تو ان کے لیے عیاشی کا ایسا اڈا بنا ہوا ہے. اگر ایک فوجی ہے، بلوچ صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہماری قوم نے پچھلے الیکشن میں تو رزلٹ دے دیا. ابھی 4-5 صوبوں کی زنجیر ابھی کراچی تک تو محدود ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک یہ لڑکانہ تک چلی جائے گی؟ اگر فاروق تم یہ بلدیہ کراچی یو آر ویری فنی. تم بلدیہ کراچی سے سیدھا بے نظیر بھٹو صاحب پہ آگے، وہ 4 صوبوں کی زنجیر تھی. لوگوں نے لیکن پیپلز پارٹی موجودہ پیپلز پارٹی کو مسترد کیا ہے، بے نظیر بھٹو یا بھٹو کو نہیں. نہیں، اس مجھے پارٹی دکھ ہوتا میں ہے 4 صوبوں کی زنجیر تھی، لیکن موجودہ ٹھیک. پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سندھ تک ہو گئی ہے. اب کیا لڑکانہ تک جائے گی؟ ان چراغوں میں روشنی نہ رہی. یو رائٹ. تو ہم اس پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، زرداری جانے تو اس کی پیپلز پارٹی جانے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، لیاری کی بات کرتا ہوں، بربادی کا اسٹیٹ کی ذمہ بات دار کرتا ہوں، کا اور ذمہ اپنے سندھ کی دار ہے. بات. ان تیروں کو بے نقاب کریں، جیسے کچھ افراد کے نام آپ نے لیے ہیں، بتائیں تاکہ پبلک انصاف کرے. نیکسٹ ٹائم ووٹ ڈالتے ہوئے ان کو پتا ہونا چاہیے. یار دیکھو فاروق صاحب، آپ بھی اتنے سادے نہیں ہوں، نہ میں اتنا سادہ ہوں. آصف علی زرداری کی خاموشی، فریال بی بی کی خاموشی، دیوار کے پیچھے لکھا ہے، دیوار کے باہر لکھا ہوا ہے. اور شہزاد اکبر نے تو ایک بات کہہ دی کہ محکمہ زراعت سے پوچھیں آپ. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ محکمہ زراعت سے پوچھیں آپ، ہمیں کیوں ہم پھنسوانا چاہ رہے ہیں، مروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، پاکستان میں سب، وہ گورنر نے کہا تھا نا، کیا نام ہے اس کا، مقصد صاحب نے کوئٹہ میں بیٹھ کر میر بخاری کو، کہ ایک نیب زدہ آدمی بولتا ہے جی سی آئی ایم اے گورنر فرنٹ آف یو. اب پاکستان میں تو ہر وہ چیز ہو رہی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی لیے لوگوں نے عمران خان کی باتوں پہ یقین کیا کہ تبدیلی آئے گی. اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ بھی آپ سے این آر او مانگتا کون ہے؟ تو این آر او تو کوئی اور لوگ دیتے ہیں. تو جب تک یہ بیہائنڈ دا وال، انڈر دی کارپیٹ معاملات طے ہونا بند نہیں ہوتے، پاکستان کی صورتحال یہی رہے گی. ہم نے گزشتہ رات کلیئر پروگرام میں بتا دیا ہے کہ اب شہباز شریف بھی یہاں آنے والے ہیں لندن میں، اور بھائی کے لیے خوشخبری لے کے آنے والے ہیں. معاملات ان کی سیٹ اپ ہو گئے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اندر خانی یا باہر خانی یا کہیں اور این آر او طے ہوتے رہے تو یہ قوم کی بربادی جو ہے یہ ان کے مقدر میں ہوگی. تو چلتے ہیں. دیکھو نا، اگر این آر او کرنا ہے تو رضا ہارون سے کرو، وہ غریب آدمی کا نمائندہ ہے، شاید کام کر جائے. مصطفیٰ کمال سے کرو، اس نے کلیئر بات کی، اپنا راستہ چینج کیا. آپ نے اس کو ایک ایم این اے بھی نہیں دیا، ایک ایم پی بھی نہیں بنایا، 4 وہاں دے دیے، 2 وزارتیں دے دی. اب پی ٹی آئی کے ممبران
क्या नाम है, आमिर लियाकत साहब, कल उनकी 2 वीडियो क्लिप देखी, वो पानी में अपने घर के अंदर ही नहा रहे हैं। भाई तुम्हें नहाने का शौक था तो जाके क्लिफ्टन के बाईपास में जाके नहाते, लोग देखते कि भी काम तो कर रहे हैं। वो कौन है, वो दूसरे नाम है पीटीआई के ढक्कन फिक्स इट, वो अपनी गली में नहा रहे। ओ भाई इतना बड़ा शहर है, खुदा की कसम मुस्तफा कमाल आए हैं। मैं चाहता हूं दिली तौर पे, हमने 3 नाम सोचे, तो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं फारूक, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, तो हम एज अ कराची सिटी लायंस उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारे पास हम जाएंगे अहमद शाह के पास। अहमद शाह को शायद आप नहीं जानते, मैं बताऊं, कराची आर्ट काउंसिल के वो सदर हैं। उस बंदे ने 10 साल में आर्ट्स काउंसिल को मोहनजोदाड़ो से पेरिस बना दिया। छोटी सी जगह में बड़े थिएटर्स, बड़े हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह बनाई। वो राजी नहीं होते तो फिर मैं जाऊंगा ख्वाजा नवीद अहमद साहब के पास, वो बैरिस्टर है, अल्लाह ने उनको बहुत दिया, करप्ट आदमी नहीं है। हम उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे एज अ मुशीर, एज अ एडवाइजर। तीसरा आदमी, अगर मैं दरख्वास्त करूंगा रजा भाई से भी कि मुस्तफा कमाल से कहें कि आप कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान करें, तो बीइंग अ कराची सिटी अलायंस, लियारी, मलीर, केमाड़ी, माजे के बल्दिया टाउन और केमाड़ी के नुमाइंदे मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, उनकी आवाज आपको आएगी। भाई मैं ऐलान करूं केमाड़ी वाले हिमायत करेंगे मुस्तफा कमाल की 100%। ये जरा सा रजा भाई आप भी सुन लें। हाँ भाई 100%। ये केमाड़ी के जिम्मेदार लोग हैं, लियारी के मैं यहाँ बैठा हूँ, केमाड़ी, मलीर वगैरह, हम मुस्तफा कमाल के सपोर्ट करेंगे कि कराची को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। अगर कमाल भी नहीं बनते फिर आपका भाई खुद ही बोलेगा दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। तो हम तो चाहते हैं, अब देखें उजैर बलोच से लाख इख्तलाफात हों, उजैर बलोच को उजैर बलोच बनाया किसने, सिस्टम ने। ना कराची को अलग अलग करने की बात होती। अब मुस्तफा कमाल क्यों अलहदा हुए? नशीनों के नाम जाहिर करें, नाम ले, खुल के बताएं आप। नहीं, अब देखें ना, अब रजा हारून मैं जानता हूँ, रजा हारून साहब से हमारे पहले एक टीवी टॉक शो हुआ था, पुरानी बात हो गई, पढ़े लिखे इंसान है, यही हुआ कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। पीएसपी का मतलब ये था ना कि जो लोग अलहदा हुए, वरना ये भी संगे मरमर के महल तो बना सकते थे ना अपने। इन्होंने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या देखा, वहां पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं अगर, और पाकिस्तान की माशी, अब कराची में अगर आप पॉलिटिकली तौर पे लोगों को मौका नहीं देंगे, मैं कहता हूं खुदा की कसम, अल्ताफ हुसैन ने अल्ताफ नगर तो बना लिया, रजा भाई बैठे हैं, आप पूछ के कंफर्म कीजिएगा, अल्ताफ नगर के सारे प्लॉट इन्होंने बेचे किसको? पठानों को। नाम अल्ताफ नगर, प्लॉट बेचे पठानों को। अब ये कहते हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, ये वसीम अख्तर, पठान बहुत आगे, पठान बहुत आगे। और पठानों को प्लॉट तो तुमने बेचे थे, अल्ताफ नगर के प्लॉट। फिर अब आ जाए बागे मलीर, 11,000 प्लॉट बेचे किसको? सराइकियों को, पंजाबियों को, पठानों को। मैं चैलेंज करता हूं, फारूक यहां बैठ के इंक्वायरी करा लो कि बागे मलीर के 11,000 प्लॉट में से उर्दू बोलने वालों के कितने प्लॉट है। और अल्ताफ नगर 8-10 प्लॉट हैं, जिसमें वासे जलील है, तो बाबर गोरी हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। रजा भाई इसको कंफर्म करेंगे यकीनन। तो मैं कहता हूं कि भाई कराची एक मल्टी कल्चर है। पठान आ गया है कि उर्दू बोलने वाला बाबू है, वो कलम से काम करता है, कलम उसके हाथ में, वो बिल बनाता है, साइन करता है। पठान तो मजदूर है शहर का, उसने डिगिंग करनी है, सीमेंट की बोरी उठानी है, ब्लॉक उठाना है और अपनी मजदूरी करनी है। जो पंजाब के लोग आते हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, घांची, बोरी, आगा खानी, मेमन, उन्होंने कारोबार करना है। तो अगर खुदा की कसम, अगर अल्ताफ साहब ईमानदार होते, मुखलिस होते, तो आज कराची कुछ और होता। कराची में कारखानों की जगह कारखाने कम हो गए, कारखाने बांग्लादेश चले गए, कारखाने मैक्सिको चले गए, लोग दुबई चले गए, मलेशिया चले गए। अल्ताफ भाई चाहते तो कराची को आज एक्सपोर्ट सिटी बनाते, 600 बिलियन यहाँ से निकले अलमारी से। वो ईमानदार होते तो किसी उर्दू बोलने वालों को बुलाते कि भाई ये तू पकड़ 600 मर्सिडीज की गाड़ियां ले और टैक्सी कंपनी शुरू कर। 600 गाड़ी के 400 ड्राइवर पंजाबी, पठान, बलोच, माजिर होने चाहिए, बाकी 200 बंदे अपने हलफ याफ्ता होने चाहिए।
تو 600 گاڑیاں چلتی، الطاف ٹیکسی یا فضا ٹیکسی یا چودھری نظری ٹیکسی یا 90 ٹیکسی، تو 600 لوگوں کو لندن میں روزگار ملتا، جس میں پشتون، بلوچ، اردو بولنے والے سب ہوتے، سپر مارکیٹ کھولتے۔ الطاف بھائی ذہین ہوتے تو 4 یہاں پہ سارے بنگالیوں نے جعلی یونیورسٹیاں بنائی، فاروق یو نو دیٹ، 2 یونیورسٹیاں بناتے، کراچی کے 500 لڑکے بلاتے، اس میں 100 اردو بولنے والے ہوتے، 400 اور لوگ ہوتے، تو 500 لڑکے یا انجینئر بناتے، ڈاکٹر بناتے، پتہ نہیں کیا کیا بناتے، اور کراچی بھی خوش ہوتا، ہر ماں دعا دیتی الطاف جا جگ جو جی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو مارا، فند علما۔ تو مقصد اب یہ کام زرداری نے بھی کیا، آپ چیئرمین سینٹ، آپ صدر پاکستان، آپ وزیر اعلیٰ، آپ ہر چیز آپ، یعنی کہ بھٹو شہید کو اتنا اچھا موقع نہیں ملا۔ آپ نے کیا کیا؟ ٹپی 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 ٹپی، بابر 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 رحمان، رحمان ملک رحمان ملک۔ خدا کی قسم اگر اس زرداری نے لیاری والوں کو نوکریاں دی ہوتی تو آج لیاری والے، جو اس نے کہا تھا نا کہ اینٹ سیٹ بجا دوں گا، لیاری والے اینٹ سیٹ بجاتے سسٹم میں۔ آپ تو آپ نے سب لندن میں ہائیڈ پارک کی پراپرٹی لے لی آپ نے، آپ کو پیار ملک ریاض سے، اومنی گروپ سے، رضا بھائی سندھ بینک میرا بینک آپ کا بینک لون لے رہا ہے، اومنی گروپ لالو کھیت کے لوگوں کو، لیاقت آباد کے لوگوں کو لون دیتا سندھ بینک، تو لیاقت آباد میں اتنی صلاحیت تھی وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ڈال کر چائنا کا مقابلہ کرتے۔ جی پاک کالونی جہاں پہ آنیکس بنتا ہے، فاروق ماربل، جی 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 کھلونے، جی اس کے علاوہ آپ آ جائے پتل والی گلی گولی مار کی ہینڈی کرافٹ، جی الطاف بھائی چاہتے تو کراچی اس وقت 210% کا ریونیو دے رہا ہوتا، لیکن فقط محل بنے تمہارے، ایک جھوپڑی تھی میری وہ بھی بارشوں میں بہ گئی، محل تمہارے بنے، جھوپڑی جی تھی میری وہ بھی بہ گئی، جی پھر کہتے وہ ہم سے وہ ہمیں ووٹ دو۔ خدا کی قسم میں اپنے خدا پہ یقین کرتا ہوں، غریب بھی مجبور ہے، کیا کرے، کتنا لڑے گا، 72 سال سے لڑتا ہوا لڑتا، جالب بھی لڑتے لڑتے مر گیا، شاعری کرتے کرتے مر گیا۔ اب المیہ ہیں کہ جالب کے شعر شہباز شریف پڑھتا ہے، زرداری پڑھتا، تو وہ تو ایک میں دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے تھے۔ زیادہ جذباتی بات کی تو میرے کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے یار، سانو بخش فاروق یار پلیز۔ تھینک یو رضا بھائی، آپ کا آج تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے مہمان تھے، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، اور کچھ تلخ حقائق، کچھ کڑوی، کچھ کسیلی باتیں حبیب جان میں کی۔ ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو فاروق بھائی، ایک بات 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں۔ پلیز دیکھیں حبیب بھائی نے باتیں کی ہیں، صحیح ہے، آپ تھوڑا، اگر آپ کو تھوڑا سا، ویسے ہمارا ہوتا ہے 30 منٹ کا، لیکن تھوڑے سا اوپر ہو گیا ٹائم، کوئی بات نہیں، چلے گا۔ صرف مجھے 1-1.5 منٹ دیے۔ روشنی ڈالیں، کچھ بتائیں، کچھ عوام سننا نہیں، چاہتی ہے اس یہاں کو نمبر۔ چھوڑے، میں پتا ہے میں ڈائجسٹ والا آدمی نہیں ہوں نا، میں کہانیوں میں نہیں چلتا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ دیکھیں جو حبیب بھائی بات کر رہے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کے مسائل کا حل جو ہے وہ مقامی حکومتوں سے ہی ہوتا ہے، صوبائی حکومت سے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مقامی حکومتوں کو کوئی بھی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آرٹیکل 140A جو ہے وہ ایک خواہش کا تو اظہار کرتا ہے، اس کے بعد کہیں پورے آئین میں کہیں مقامی حکومتوں کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ تو میں چاہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے جو کام، دیکھیں انسان ہے نا، ہم انسانوں کے اثروں پہ نہ رہیں۔ زرداری کر دے گا تو الطاف حسین کر دیں گے، تو مصطفیٰ کمال کر دیں گے، تو فاروق ستار، تو حبیب جان کر دیں گے، نہیں، نظام کرے گا۔ صادق خان ہو یا بورس جانسن ہو یا کین لیونگسٹن ہو، نظام چل رہا ہے نا، کل اگلا میئر ہے کہ وہ بھی کام کر رہا ہوگا، ہمارے نظام نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، میری ریکویسٹ ہے، میری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے آئین میں چیپٹر 4 پارٹ 4 میں اضافہ کیا جائے، چیپٹر 4 کا، اور وہ چیپٹر 4 ہو لوکل گورنمنٹ اینڈ لوکل کاؤنسل، اس میں آپ اس کا ایک دفعہ طریقہ کار طے کر دیں، الیکشن کا وقت طے کر دیں، پروونشل فائنل کمیشن کو طے کر دیں، اور آئین میں ایک شیڈول کا اضافہ کریں، اور اس شیڈول میں تمام محکموں کی لسٹ جاری کر دیں جن کو ڈیوالو ہونا ہے۔ جب تک آپ یہ آئینی تحفظ نہیں دیں گے، ہم کسی ایک شخص کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ خلق خدا ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، کسی ایک آدمی کے آسرے پہ تھوڑی چلے گی وہ، کسی ایک آدمی کی اہلیت قابلیت پہ تھوڑی ملک چلا کرتے ہیں۔ ملکوں کی بات کر رہے ہیں نا، شہروں کو چلانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی ایک آدمی کی بریلینس پہ تھوڑی چلے گا، یہ نظام پہ چلے گا۔ خدا کے واسطے اپنی سیاسی جماعتوں کے ذریعے اپنے پلیٹ فارم سے پاکستان آئین میں مقامی حکومتوں کو پارٹ 4 میں چیپٹر 4 کا اضافہ کر کے آئینی تحفظ فراہم کیا جائے،
تاکہ جس طرح ہر 4 سال 5 سال بعد قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، وفاقی کابینہ بنتی ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. اسی طرح مقامی حکومتوں کے بھی معاملات کو طے کر دیا جائے. یہ میری گزارش ہوگی. بہت اچھا، تھینک یو، آپ کی مہربانی. انشاءاللہ آپ سے اگلی آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ ہمارے کچھ سننے والے جو ہیں ان کے کوسچن آ رہے تھے ان باکس، لیکن کام بہت ہو گیا ہے، اوور ٹائم ہو گیا تھوڑا. تو آپ کی باتیں سننے کو بہت اچھی سی ملی، بہت انفارمیشن ملی آپ سے بھی اور حبیب جان سے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میرے جتنے بہن بھائی پوری دنیا میں دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ آج ان کو اور بھی انفارمیشن ملی ہے ان دو نوجوانوں کی بات، جنہوں نے اپنے تجربے کی اور اپنے انداز سے جو بتایا ہے. تو انشاءاللہ ضرور کچھ مسئلے کا حل نکلے گا. کراچی کی جو صورتحال ہے اس پہ جو تجویزیں دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت، جو آپ کچھ ادارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجویزوں پہ عمل کریں. اور جو آج کہا گیا ہے رضا ہارون کی طرف سے اور حبیب جان کی طرف سے، خدا را ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو ملک نہیں ہے. تو اس ملک کو بچانے کے لیے آپ آگے آئیں، اپنا کردار ادا کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بریک تک. اجازت چاہتے ہیں آپ سب کا اور ہم سب کا. اللہ حافظ.